اتنے خوبصورت ملک کو، اور پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ سیلاب میں لوگ مر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت تک سندھ کے اندر سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں 31 اگست تک عمران خان جو ہے وہ خود سامنے آئے کہ انہوں نے ایک خاتون جج کو جو ہے جلسے کے اندر دھمکیاں دی ہیں۔ کسی کا دھیان نہیں جا رہا سندھ میں بہتی ہوئی انسانیت کی طرف۔ ہمارے بچے مر گئے ہیں یار، ان کے دل پر دستک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذبیح اللہ بلگن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر تو بات کرنا یقین جانے بڑا دشوار ہو گیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ہم وطن عزیز کا حال اس قدر مندہ ہے، آپ جس پر بات کریں، جس کو آپ کی بات پسند نہ آئے وہ آپ کو غداری سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو غداری سے لنک کر دیں، وہ غداری سے لنک کر دیتے ہیں۔ یہ غدار ہے، یہ فارن فنڈنگ پر پلنے والا ہے، اور جس کو بات پسند آ جائے وہ تحسین کر دیتا ہے، کہتا ہے بڑی اچھی بات کی ہے۔ جس کی فیور میں جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس کی فیور میں نہیں جاتی وہ پھر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، غداری کے فتوے۔ پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم کچھ اسٹیبلشمنٹ سے تو سنا کرتے تھے کہ مارشل لا دور میں غداری کے فتوے لگا کرتے تھے، اب تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں بھی اب غداری کے فتوے لگا رہی ہیں۔ میں بیٹھا تھا، ابھی بات کر رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، تو بڑی درد مندی کے ساتھ، دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں ان سے بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کو نہ کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ کس نے کہا تھا یہ کس کی بری تمہیں نظر لگ گئی ہے، بہاروں کے موسم میں مرجھا رہے ہو۔ حال ایسا ہی ہے، پتہ نہیں کس ظالم کی نظر لگ گئی، کس کی نظر کھا گئی۔ اتنا خوبصورت ملک، اتنے باغ و بہار والا ملک جس میں 4 موسم موجود بیک وقت ہوں، کبھی سردی آ جائے مائنس میں چلی جائے، کبھی گرمی آ جائے، کبھی بہار آ جائے، کبھی خزاں کے مزے لوٹو۔ اتنے خوبصورت ملک کو، اور اتنی خوبصورت جغرافیائی حدود رکھنے والا، اور اتنے خوبصورت سیاحتی مقامات رکھنے والا، اور ایسے ایک اچھے کلچر والا ملک، پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم اب مافیا کے اندر زندہ رہ رہے ہیں، ہم مافیاز میں موجود ہیں، مافیاز ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ کوئی ایک مافیا ہے جو سندھ کے کچھ ایریے پر مسلط ہے یا سب پر ہی مسلط ہے، وہ وہاں کسی کو سیاست پر بات نہیں کرنے دینا چاہتا، وہ وہاں کسی کو سیاست نہیں کرنے دینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا ہو گیا ہے۔ 15 سال سے وہاں پر حکومت جاری ہے، حکومت کر رہے ہیں۔ سیلاب میں لوگ مر گئے ہیں، کہہ رہے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت تک سندھ کے اندر سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ گھرانے، 10 لاکھ سے زیادہ گھر جو ہے وہ مسمار ہو چکے ہیں، زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ 300 سے لوگ جانیں جا چکی ہیں، 300 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی حکومت موجود ہے، نہیں لگتا کہ ان کی داد رسی کے لیے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی حکومت نام کی یا ریاست نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود ہے۔ جس طرح کی ویڈیوز ہماری نظروں سے گزر رہی ہیں، اکیلے بیٹھ کے بھی رونا نکل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ انسان ہی ہیں، کہ یہ انسان اس طرح سے بہہ رہے ہیں، اور ایک دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے کے پاس اس کی معلومات ہوتا ہی کیا ہے، اس کا وہ ایک گھر ہی اس کی ساری زندگی کی کمائی ہوتا ہے، اور کچھ مویشی اس کی زندگی کی کمائی ہوتے ہیں، اور وہ فصل جس کی امید پر وہ بیٹھا ہوتا ہے یہ پک جائے گی تو اس کی کٹائی کر کے فلاں فلاں ضرورتیں پوری کر لوں گا، سب کچھ بہہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، گھر گر گئے ہیں، مویشی بہہ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور ہمارے کیپٹل میں اسلام آباد میں یہ بحث چل رہی ہے کہ شہباز گل صاحب کا جو ہے وہ مزید 7 دن کا ریمانڈ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ جج صاحب کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، کہتے ہیں ابھی سنا رہے ہیں، نہیں ان کو جوڈیشل کر دیں، انہیں جیل بھیج دیں، آپ کو ریمانڈ کیوں دیں۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں 31 اگست تک عمران خان جو ہے وہ خود سامنے آئے کہ انہوں نے ایک خاتون جج کو جو ہے جلسے کے اندر دھمکیاں دی ہیں۔
पंजाब गवर्नमेंट चौधरी परवेज़ लाई कह रहे हैं और हाशिम साहब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि 25 मई के वाक़यात में जितने लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी उन सब की FIR आज ख़त्म कर दी गई है, चूँकि वो निर्दोष और बेगुनाह हैं। ये सियासी बुनियादों पर की गई थी। KPK वाला कह रहा है PDM की जो क़यादत है उन्होंने जो माजी में फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी की है उन पर भी FIR दर्ज होंगे। किसी को ये कहने की तौफीक नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा साउथ पंजाब की तरफ, किसी का ध्यान नहीं जा रहा सिंध में बहती हुई इंसानियत की तरफ। तो फिर मुझे कह लेने दीजिए कि ये माफिया की हुकूमत है, हम माफिया के ज़ेर तसल्लुत हैं, ये माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत है। एक माफिया वो है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसको तानाज़नी की जाती है कि ये 25 किलोमीटर की हुकूमत है। एक माफिया वो है जो पंजाब पर मुसल्लत है, और एक माफिया वो है जो गुज़श्ता 8 सालों से KP पर मुसल्लत है, और एक माफिया वो है जो सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 साल से मुसल्लत है, जिनका भुट्टो बदस्तूर ज़िंदा है। मैं सख्त बात नहीं करना चाहता, अपने बच्चे को ये धूप में नहीं खड़ा होने देते। कहते हैं बेटा छाँव में आ जाओ, AC में आ जाओ। अपने बच्चों को सर्दी में नंगे पाँव घर से बाहर निकलते देख लें तो तड़प उठते हैं। अपने हफाजती हसार इन्होंने इस दर्जा के बनाए हैं, साबक वज़ीर आज़म भी बन जाएं तो आगे पीछे गाड़ियां होती हैं इनकी हिफाजत के लिए, इनकी फैमिलीज़ की हिफाजत के लिए। हमें पता नहीं, ये इंसान ही नहीं समझता। कभी कभी मुझे लगता है ये हमें इंसान नहीं समझते, हमें भेड़ बकरियां भी नहीं समझते, क्योंकि भेड़ बकरियों में भी जान होती है। सख्त से सख्त दिल आदमी किसी कुत्ते को जलता हुआ नहीं देखता, देख सकता ही नहीं है। किसी चूहे को आग में नहीं फेंकता, और अगर किसी ने फेंका हो तो उसको देख नहीं सकता, तड़प उठता है। हमारे बच्चे मर गए यार, सैलाब के अंदर हमारे बच्चे मर गए। 70-70, 80-80 साल के लोग बेचारे पानी में बह गए हैं, घरौंदे घर तबाह हो गए हैं। इनके दिल पर दस्तक नहीं होती, इनका जो ज़मीर दिमाग है उस पर दस्तक नहीं होती। मैं इसलिए कहता हूँ ये मुझे जानवर भी नहीं समझते। ये जानवर का बच्चा भी समझते ना तो कम से कम इस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ FIR खेलने में मसरूफ़ ना रहते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमांड खेलने में ना लगे रहते। अल्लाह इनको हदायत दे। इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस मुल्क को किसी पार लगाएंगे, किसी गरीब का एहसास करेंगे। 3.5 साल दौर में उन्होंने भी बता दिया कि वो भी वैसे ही थे जैसे साबका थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मायूसी है अब तो, सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई पाकिस्तान को, इतने खूबसूरत मुल्क को किसकी नज़र लग गई। हालांकि शुहदा का खून था, 10 लाख शुहदा का खून था, बेच खाया है इन्होंने। 10 लाख शुहदा का खून था, उसको भी बेच डाला, उसको भी बेच खाया। अपने सरे महल बने, अपने इंग्लैंड में फ्लैट बने, नई नई गोगी क्या नाम है वो फरागोगी वजूद में आ गई। सब ने खाया है, सब ने लूटा है। सोने की हीरे की अंगूठियाँ सब ने ली हैं, सब ने दी हैं, बस मेरा और आपका नहीं सोचा। अल्लाह इनको हदायत दे और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। थैंक यू वेरी मच।